خداوند یسوع مسیح کے زندہ ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کہاں سے آیا ہے اور گناہ کیسے ہمیں متاثر کرتا ہے، اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ سب سے پہلے گناہ کس نے کیا اور کہاں پر کیا، اور گناہ کو پیدا کرنے والا کون ہے، گناہ کا کریٹر کون ہے، کیا ایک مسیح گناہ جاری رکھتا ہے، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ گناہ کیسے ہماری زندگیوں کو اور اس دنیا کو جس میں ہم رہتے ہیں متاثر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، گناہ ہر چیز کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں ہم وہ زندگیاں نہیں گزار رہے جس کو گزارنے کے لیے خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ گناہ ہمارے اندر خدا کی جو صورت ہے اس کو بگاڑ رہا ہے، بلکہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنی جو سابقہ کاملیت ہے اس کو ہم نے گناہ کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، تاکہ ہم جو ہے ایک کامل انسان بنے، اور ایک ایسا انسان جو گناہ سے پاک ہو۔ لیکن میرے عزیزو، ہم میں گناہ آ گیا۔ یہ گناہ کہاں سے آیا، کس وجہ سے آیا، اس کو ہم سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، خدا ازل سے اپنے کردار میں افضل ہے۔ اس کا تمام کردار کامل طور پر اس کی شریعت کے مطابق ہے، لہذا جو کچھ بھی اس کی شریعت کے برعکس ہے وہ اس کے کردار کے برعکس ہے، یعنی خود خدا کے برعکس ہے۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا گناہ سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ براہ راست اس کی ذات اور کردار کے بالکل متضاد ہے، الٹ ہے، کیونکہ خدا کی جو ذات ہے اور اس کا جو کردار ہے وہ گناہ سے بہت پاک ہے، اور خدا جو ہے بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، جب خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر یہ گناہ کہاں سے آیا، یہ کس نے اس کو پیدا کر دیا؟ اس چیز کو سیکھنے کے لیے ہم بہت سارے حوالہ جات بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے گناہ آسمان پر ہوا تھا، اور یہ خدا کے ممسوک روبی نے کیا تھا؟ اگر آپ حزقیل 28 باب کو پڑھیں تو وہاں پر یہ سارا حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم راہ و رسم میں خدا کے ساتھ کامل رہیں، اس کی تابع داری میں رہیں، لیکن جب ہم خدا کی تابع داری میں نہیں رہتے تو ہم ناراستی میں آ جاتے ہیں، اور یہی کام لوسیفر فرشتے نے کیا اور وہ ناراست ہو گیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کو پیدا کر دیا، خدا کے کردار کے خلاف ہوا، تو وہ گناہ گار ٹھہرا۔ اس نے گناہ کر کے خود کو تو ناپاک کیا، بلکہ بہت سارے مقدسین کو بھی ناپاک کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ اعلیٰ ہے سب فرشتوں سے،
اور وہ دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں خدا کے تخت سے بھی اونچا تخت بناؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ بدی ابلیس یعنی کہ لوسیفر فرشتے کے دل میں آئی، یعنی کہ اس نے ایسا سوچا اور اس پر عمل بھی کیا، یعنی کہ اس نے گناہ کو پیدا کر دیا، یعنی کہ خدا کے خلاف اس نے ایک عمل کیا، خدا کے کردار کے خلاف اس نے کام کیا۔ پھر خدا نے اس کو زمین پر پٹک دیا اور اس طرح وہ جو ہے باغ عدن سے یعنی کہ جنت سے نکال دیا گیا۔ میرے عزیزو، خدا نے فرشتوں کو اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن لوسیفر فرشتہ کو خدا نے ممسوک روبی بنایا تھا اور اس نے بغاوت کی اور نیچے گرا دیا گیا۔ پھر خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان بنا، اور خدا نے اس کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا تاکہ جس طرح خدا کا کردار ہے اسی طرح انسان کا کردار رہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی لوسیفر فرشتے نے جو بعد میں شیطان بن گیا تھا، خدا کے خلاف کام شروع کر دیا۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ خدا نے جس انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اپنی شبیہ اور صورت بنایا ہے، وہ اس کے اندر بگاڑ کو پیدا کرے، اور اس نے باغ عدن میں جا کر اماں حوا کو اور بابا آدم کو بہکایا اور ان سے بھی نافرمانی کروائی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی جو اس دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں، یہ جو ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور جب ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو ہم گناہ کر دیتے ہیں، خدا کے خلاف کام کر دیتے ہیں، خدا کے کردار کے خلاف ہم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ گناہ گنا جاتا ہے، اور یہ گناہ ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب جب ہم مسیح کے فالور ہیں، ہم نے ابلیس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اگر وہ ہمارے کان میں آ کر کہتا ہے کہ ایسا کرو، تو میرے عزیزو، آج ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم جانے انجانے میں گناہ میں گر بھی جاتے ہیں ایک مسیح ہوتے ہوئے، لیکن میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت خدا کو دینا ہے، اس میں قائم رہنا ہے۔ جتنا ہم خدا میں قائم رہیں گے، اتنا ہی خدا جو ہے ہمیں سرفراز کرے گا، اور ہم یہ تب ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے۔ تو میرے عزیزو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آگے بھی شیئر کیجئے گا۔ خدا آپ سب کو